السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ الاولین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، صدق اللہ العظیم۔ برکت کے لیے درود شریف رضی اللہ عنہ وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدل النور والکرم وآلہ الکرامۃ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ فہر کار مشکل تدبیر گویا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ خدائے وحدہ لا شریک بہت بڑا ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ ہم سب موحد مسلمان آج کے عظیم الشان تاریخ اور دن توحید کے فارم بردار جس کی مثال صبح قیامت تک نہیں مل سکتی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے لیے بھی ہم سب تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل الایمان، کامل الیقین، تصدیق یافتہ، تائید یافتہ، اللہ کی جانب سے اظہار و اعلان یافتہ نبی، آپ کی توحید اور آپ کے کامل الایمان ہونے کا خدا وحدہ لا شریک نے نت نئے طریقے سے قرآن پاک میں بھی، دیگر آسمانی کتابوں میں، ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان فیض ترجمان سے آپ کی بے مثال توحید کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے، پیغمبر خدا ہونے کی حیثیت سے، یہ تو قرآنی و شرعی نقطہ نظر سے پہچانے جانے کی بات ہے، لیکن سب سے بڑی بنیادی جو چیز ہے وہ ہے آپ کی توحید۔ توحید کے ذریعے سے آپ کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف اللہ پاک نے بہت ہی خوش ہو کر اور حسین پیرائے میں ذکر فرمائے، اور واقعی دل کہتا ہے کہ آج بھی وہ جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، وہ ایک خاص واقعہ نہیں ہے، وہ ایک بیس ہے، وہ ایک معیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اگر توحید پر ہم سب کاربند، گامزن اور آئیڈیل کے طور پر ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے پابند رہے، بڑی سے بڑی طاقتی طاقت بھی ہمارے سامنے زیر اللہ پاک فرمائے گا۔ یہ مین چیز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے بے خطر کود پڑا سے نمرود معیشت، عقل تھی محض تماشائے لب بامن، ساری تھنکنگ، سارا سینس، سارا دماغ، سارا ڈپارٹ آف مائنڈ بالکل مفلوج نظر آتا ہے، اور مسکراتے ہوئے حضرت ابراہیم آگ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے تفسیر کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں جب آپ مطالعہ کریں گے، ایک بات معلوم ہوگی کہ جب آگ میں ڈالے جانے کی بات چل رہی تھی تو آدمی تو اپنی جگہ پر ہے،
دنیا کی ساری مخلوقات نے اس وقت رب العالمین کی بارگاہ میں شکایت کی. شکایت کیا؟ عریضہ پیش کی. شجر حجر جتنی بھی ہے، کیونکہ انسان کو تو مجبور کر دیا تھا نمرود نے کہ بس مجھے سجدہ کرو، زندہ رہو گے، نہیں تو ختم. آج کچھ ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، نسلیں بھی ظلم کر رہی ہے. آپ سمجھیں یوں ہی واقعہ قرآن پاک میں نہیں دیا جاتا ہے. وہ عبرت کے لیے ہے، وہ نصیحت کے لیے ہے، وہ آئیڈیل ہمارے لیے ڈالا جا رہا تھا. تو ساری مخلوقات نے، درخت نے آ کر، شجر نے آ کر، خصوصاً پانی نے آ کر کے شکایت کی، عرض کیا کہ اللہ مجھے اجازت دے، میں مدد کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے کہا کہ اگر ابراہیم میری مدد چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. واقعی عدل اور انصاف والا مولا ہے. ہونا یہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے رہتے ہوئے کس طرح؟ لیکن نہیں، اسباب میں تاثیر اللہ نے رکھا ہے، یہ بھی پتا دینا مقصود ہے. میں خالق ضرور ہوں لیکن اسباب میں میری تاثیر ہے. تب تو کہا میں مدد کر سکتا ہوں. کہا تیری مدد اگر ابراہیم کو چاہیے. ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ کہا، نہیں، خدا کا منشا اور اس کے سامنے میں غیروں کی طرف کیسے رخ کر سکتا ہوں؟ کوئی کام منشا الہی کے تحت نہیں اور خلاف نہیں ہو رہا ہے، سب اس کے تحت ہو رہا. اب جو ہے کسی مطلب جب دیکھ لیا کہ اب تو کسی کی بھی ماننے کی ہے نہیں، جبریل علیہ السلام اٹھے اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کیے، مولا میں مدد کرنا چاہتا ہوں، میری مدد تو ضرور لیں گے. سید الملائکہ کو کہا جب دیکھ لو تم بھی. اللہ پاک نے جب کہا تو جملہ آج بھی گردش کرتا ہے اور جب بھی پڑھیے تو ایک دم ایمان میں ایک نیا روپ آ جاتا ہے. الحمدللہ. جلیل خلیل کو جانتا ہے، جلیل خلیل کو جانتا ہے، اس لیے جبرائیل تمہاری حاجت نہیں. وہ جب جانتا ہے تو میری کب کہاں کیسے کیوں کرنا ہے وہ جانتا ہے، تمہاری حاجت نہیں. آپ سمجھے توحید کی جو بات ہے اور اس کا جو ایک خوبصورت اور ٹھوس پلر ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعارف میں اور اس کی تاریخ میں، اسے ذکر کیے بغیر حق عظمت ابراہیم ادا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ ہم سب کو قربانی کے دن میں کم سے کم، میں یہ جملہ آج کے ایک دم تقاضے کی اعتبار سے بول رہا ہوں، کیچ کر لیں آپ، کیونکہ کچھ مولوی نما سرپرست لوگ کیا کہہ سکتے ہیں. ہمیشہ اسلام کو خطرہ مسلمانوں ہی سے زیادہ ہے، غیروں سے کہیں کو خطرہ ہوگا. غیر ہیں، دشمن ہیں، ان کا اڑنا بچھونا وہی ہوگا. لیکن خطرہ کب زیادہ ہوتا ہے جب اپنے جو ہیں غیروں کا ساتھ دینے لگے. اللہ پاک جو ہے ہمیشہ جہاں بجا قرآن پاک میں آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی امت کو، مخلوق کو سنوارنے کی بات ہو تو اللہ سبحانہ ہمیشہ ایک جملہ ضرور کہتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. بات چل رہی ہے کسی نبی کی، بات چل رہی ہے امت کے سنوارنے کی، مخلوق کی آراستگی کی، لیکن اللہ پاک اس وقت، اب اس میں بھی دیکھیں آپ سورہ بقرہ میں اب سیکنڈ پیج ہی میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک مکالمہ قرآن پاک میں ذکر ہے. اب مکالمہ ہی کہیں بات توحید کی جو خوبصورت بات ہے تو میں اشارہ جلدی سے کر دے رہا ہوں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس بدبخت کو جس بدبخت نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں. ابراہیم ہمارا رب کون ہے؟ تم مجھے کیوں نہیں رب مانتے؟ یہ حجت کی قرآن پاک میں ان آتا اللہ الملک، لیول دے کے بیان کر رہا کہ وہ شخص ایسا تھا کہ اس کو
دو مسلمان اور دو کافر پوری دنیا پر حکومت کرنے میں تاریخ میں آج بھی مشہور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین۔ یہ مسلمان میں سے ایمان پازیٹیو فہرست میں پوری دنیا پر حکومت، پوری دنیا سے مراد چرند پرند شجر سب پر، پوری دنیا تک کی حکومت۔ اور ایک یہ نمرود اور ایک بخت نصر، یہ نمرود تو ان آتا اللہ الملک، پوری دنیا دے دیا۔ عدل کرو گے نا تو اللہ ایمان میں نہیں دیکھتا ہے، انصاف کرو گے تو تمہیں بھی دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہی ہم کہتے ہیں، انصاف کرو نا۔ ہماری سبسڈیز کو ختم کرنا کہاں سے انصاف ہوگا؟ انصاف ہے ہی نہیں، عدل ہے ہی نہیں، رواداری ہے ہی نہیں، تو یہ مہلت ہے۔ حکومت دیا پوری دنیا کی۔ قال ان آتا اللہ الملک کے بعد کا جملہ سنے آپ، یہ مکالمہ شروع ہو رہا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت۔ اب انداز دیکھیے گا، ہم لوگ کیا ہے کہ اگر کوئی پانی مانگتا ہے نا تو آپ شربت دے دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو اتنے دام کا دیے نہیں، پانی تو کم دام کا ہے۔ بھائی صاحب، ہماری پیاس شربت نہیں بجھائے گی، پانی بجھائے گی، اس لیے پانی دیجیے ہمیں۔ آپ سمجھیے گا، نیڈ آف دی اوور، وقت کی ضرورت کو سمجھنا۔ کیا کہہ رہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ کچھ اور بھی، لیکن دیکھیے کیونکہ غیر جو ہوتے ہیں نا، جو توحید پرست نہیں ہوتے، اسے جینا یعنی اس کو زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ مرنے کا بڑا خوف ہے، وہ ڈر بہت زیادہ رہتا ہے۔ اور مومن جو مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ تو اس لیے موت کو گلے لگاتے ہیں کہ اپنے حبیب کا دیدار ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح ہے، موت کو مخلوق سمجھتے ہیں اور خود اشرف المخلوقات کا احساس ہوتا ہے، اس لیے موت آنا ہے تو اللہ کی مخلوق ہے تو آنا ہے تو الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کا خالق اللہ ہے، میرا بھی خالق اللہ ہے، لیکن تجھے اشرف المخلوقات نہیں بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ تو یہ مومن کا تصور ہوتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت۔ نمرود، تو کہتا ہے سجدہ کرو گے تو زندہ رکھوں گا، تو کہتا ہے کہ سجدہ نہیں کرو گے تو موت دوں گا۔ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یحیی و یمیت۔ تو اس بدبخت بھدے دماغ والے نے کہا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور کیا کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ اب آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہاں، آج بھی یہی ہو رہا ہے، جن کے اوپر کوئی بھی یہ نہیں، یعنی کہ اگر 2 سال 5 سال بھی ہو جائے آرام سے بری ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے ہی ہوا۔ دیکھیں آپ ذرا سمولرٹی سمجھیں، اور اگر سمولرٹی غیروں میں ہے تو ہم میں ابراہیم کی توحید کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ غیروں میں یہ پائی جا رہی ہے بھدا دماغ ہونا، رواداری کے خلاف ہونا، تو ہم مسلمانوں میں بھی ابراہیم جیسی توحید آنی چاہیے۔ خدا ہم سب کے اس پکار کو قبول فرمائے۔ انا احیی و امیت، میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو جس کو مارنے کا حکم تھا اس کو بلایا، زندگی دے دی کہ آپ نے معاف کر دیا تم، اور جس کو جینے کا حکم تھا اس کو مار دیا۔ جیل سے بلایا 2 آدمی کو، تو کہا دیکھو میں نے کر دیا نا، یہ مرنے والا تھا میں نے جلا دیا۔ ابراہیم اندر اندر مسکرا رہے ہیں، اتنا بھدا دماغ، اے اللہ۔ ہاں خیر، اس کے بعد اچھا آپ دوسرا دن، یہ بات تو تم کر ہی نہیں سکتے، اور میرا رب کون ہے سن، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اگر تو رب ہے فات بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تو اگر رب ہے تو اس کا الٹا کر کے دیکھ، اور ظاہر ہے میرے رب کو نہیں جب مانتا ہے تو الٹا ہے ہی پہلے سے، تو دکھا۔ اب یہ کہاں سے ہوتا؟ 10 جنے کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، جو نہیں مان رہے ہیں، غصے میں تو ہمیشہ غصے میں رہتا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ جملے پہ غور کریں۔ ایمان والو سمجھو اس بات کو، مسلمانوں کو بیکورڈ میں دیکھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی اور کافروں کے گوشت دینے کا مسئلہ پوچھتے ہو، اور کچھ زر خرید مولوی فتوے بھی دے رہے ہیں۔ جب گھر میں آگ لگا دیے جائیں گے، ارے اگر ہم گھر میں 10 فیملی ہیں، ہم نے غلطی کی ہے تو ہمیں سزا دی جائے،
ہمارے گھر کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو؟ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ صدیاں لگ جاتی ہیں گھر بنانے میں، ایک کی غلطی سے پورے گھر کو ڈھا دیا جا رہا ہے، پھر بھی آپ انو کر رہے ہیں۔ آپ کب ہمارے اندر آئے گی وحدت؟ کب ہمارے اندر آئے گا اتحاد؟ کب ہمارے اندر آئے گی رواداری؟ کب ہمارے اندر آئے گی اخوت ابراہیمی، توحید ابراہیمی؟ سمجھو ان باتوں کو۔ سانپ کا بچہ ہو، سانپ ہی ہوتا ہے، چاہے اسے آپ کتنا اچھا دودھ پلائیں۔ قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم یہ آتنکوادی نہیں ہیں، ہم رحمت للعالمین کی امت ہے، ہم ہی الحمدللہ اصلاح پسند ہیں، ہم ہی اصلاح پسند ہیں۔ نہ ہمارے اندر افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ ہم سختی کرنے والی قوم ہے اور نہ ہم آسانی سے ایزی قوم ہے کہ بغیر وضو کی نماز پڑھ لیں۔ ہم ایسی بھی قوم نہیں ہے، ہم بیچ والی قوم ہے۔ ہماری اولاد غلطی کرتی ہے تو ہم تھپڑ بھی مارتے ہیں، پیار نہیں کرتے ہیں کہ پیشاب کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ سمجھو ان باتوں کو۔ اپنے میں اخوت و بھائی چارگی کب لاؤ گے آپ؟ کب تک مسئلہ پوچھتے رہو گے دینا کہ نہیں دینا؟ کیا سارے مسلمان ایک جیسے نظریے کے ساتھ تمہیں نظر آ رہے ہیں جو غیروں کا مسئلہ آ رہا ہے؟ کب آخر ابھرو گے؟ کب آؤ گے؟ اللہ پاک ہماری اس پکار کو قبول کرے۔ میں جملہ جو دینے جا رہا ہوں، اللہ پاک فرما رہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ جملہ جب سنا ابراہیم کی زبان سے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اعلان دیکھیں کیا کر رہا ہے، نام تک لینا گوارا نہیں فرمایا، یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ تم جھوپڑی میں رہو گے نا، توحید پرست رہو گے، تمہارا نام اجاگر کرے گا اللہ کا، تمہارا نام اجاگر کرے گا، وہاں سیاہ و سفید نہیں ہے، اللہ کی وحدت توحید کی پرستی کرو، توحید پرستی میں رہو، الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں تم ہی مقبول ہو، تمہارا ہی شوہرہ فرماتا ہے۔ ابراہیم کا نام لیا اللہ پاک نے، لیکن مد مقابل ظالم تھا، کافر تھا، غیر تھا، نام تک نہ لیا۔ اور آپ اپنے صوفہ پہ بیٹھا رہے ہو آ کر کے، آپ اپنے بازو میں رکھ رہے ہو آ کر کے، آپ ان کے ساتھ رواداری کرنا چاہتے ہو نہ کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہدایت ایمان عطا کرتے۔ یہ ہے رواداری، یہ ہے رواداری۔ ایمان سے پہلے مسلمانوں میں رواداری تو ہو سکتی، ایمان سے پہلے غیروں سے رواداری نہیں ہو سکتی۔ رواداری سے مراد جو آپ کر رہے ہیں، گوشت کا مسئلہ پوچھتے آپ، ٹھیک ہے، جو کام کرنے والے والیاں ہوتی ہیں، جو حربی قسم کے لوگ نہیں ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں، شریعت ہے ہماری الحمدللہ، اور لیتے بھی ہیں کافر بھی۔ لیکن آج ایک نئی ٹیپ گردش کر رہی ہے کہ دے سکتے ہیں تاکہ ہم پر ظلم نہ ہو۔ اب کتنا ظلم ہوگا، سب کچھ تو چھین گیا، مگر ایک ایسی چیز ہے جو الحمدللہ بروج مشیدہ میں بھی ہمیں رکھ دیا جائے تو نہیں چھین سکتی ہے، وہ ہے محبت مصطفیٰ، وہ ہے مصطفیٰ کی محبت، وہ نہیں چھینی جا سکتی ہے۔ اسی لیے تو بڑے بڑے اورینٹلسٹ نے ایک ہی جملہ کہا تھا، قوم مسلم کو زیر کرنا چاہتے ہو تو دل سے محبت مصطفیٰ نکال دو، یہ نہیں نکال سکتے آپ۔ اور اسی محبت نے ہمیں الحمدللہ بڑے سے بڑے ظالموں کے سامنے ڈٹا رکھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اس کی سوچ صحیح نصیب فرمائے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہ جملہ سنتے ہی، توحیدی تاثیری ابراہیم کا جملہ سنتے ہی کیا کہا؟ کافر مبہوت ہو گیا۔ کس نے کیا تھا؟ ابراہیم نے تو مارا بھی نہیں تھا نا، یہ دیکھیے گا، ڈانٹا بھی نہیں تھا، بس ایک جملہ کہا تھا، تو رب ہے تو کر کے دکھا، مغرب سے نکال سورج کو۔ ہے آپ کے پاس ایسا؟ ٹرپل طلاق پر بات کرتے ہیں مولوی، UCC پر بات کر رہے ہیں۔ میرے آقا جب تشریف لائے تھے کوئی تھا ماننے والا؟ جب اظہار نبوت، جب بعثت مبارکہ ہوئی کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ کیا انداز ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء قدم میں آ گئے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء قدم میں آ گئے۔ عمر ابن خطاب جس سے شیطان ڈرتا ہے وہ قدم میں آ گیا۔ بتاؤ ایک بھی ایسی روایت کہ حضرت ابو بکر کو ڈرایا ہو نبی نے یا عمر ابن خطاب کو ڈرایا ہو؟ نہیں، مصطفیٰ کی وہ ادا جو پازیٹیوٹی تھی اس چیز نے قدم مصطفیٰ میں سب کو گرا دیا۔ ہے آپ کے پاس؟ اپنوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کی فکریں کرتے ہو آپ؟ نہیں۔ ابھی آپ آئے ہو نماز پڑھنے، کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھے ہوں گے؟ وہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے۔ توحید پرستی یہ ابراہیم کا پیغام ہے، اور یہ عام نبیوں کی طرح اس کو نہ لو، یہ ابو الانبیاء ہیں جس پر فخر
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते हैं, और आप जिस मजहब को मानते हैं वो मजहब भी मंसूब है उन्हीं की तरफ, मिल्लत इब्राहिम को मानते हैं आप। मिल्लत इब्राहिम ये है, मिल्लत हनीफ, इब्राहिम का ये तसव्वुर है। लक़द इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा। ये तसव्वुर है, इंट्रोडक्शन है आपके मजहब और मिल्लत का। इब्राहिम ने जब कहा तो फबुहितल्लज़ी कफ़र, काफिर नमरूद जो है मबहूत हो गया। लेकिन उसके बाद का जुमला सुनिए, यहाँ पर कुरान पाक जो आपके लिए वाकई इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम है, आपके लिए राहबर है, आपके लिए हादी है हमेशा के लिए, वो इस जुमले से समझिए। यहाँ तक वाक़याती तसव्वुर में आप सुन रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन आगे फरमाता है वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। यही इसी लफ्ज़ की वजह से हमने ये याद किया, अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत, जालिमीन है वो एक था ना, लेकिन फरमाता है जालिमीन, वो बताना चाह रहा है आज भी हो जो इब्राहिम सब ईमान पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आप तमाम वाक़यात में एक और वाक़या सुने होंगे, जो कुरान का तसव्वुर है, इसी तफसीर में आप देखेंगे 400 बरस तक एक कीड़ा को डाला, मच्छर का जुमला है लेकिन कीड़ा बोले तो सही रहेगा, कीड़ा को उसके दिमाग में डाल दिया नाक के जरिए से, और ड्यूटी पर रखता था इब्राहिम कि चप्पल मारो पत्थर मारो, खुद भी वो पत्थर मतलब दीवारों पे सर मारता था तब सुकून मिलता था। एक दिन में भी तो मार सकता था अल्लाह ताला, मच्छर में भी अगर अल्लाह ताला उसको मार देता ना तो बिल्कुल बात एकदम बन जाती, लेकिन 400 बरस तक, रिवायत में ये 400 बरस तक उसी हालत में रखा। आप ये 5 साल में परेशान हो जाए, सेकंड टर्म थर्ड टर्म ये सब सोच सोच के परेशान हो जा रहे। आप अपना काम कीजिए ना, गैर पूरी मतलब पूरे एजेंडे का विकास कर रहे हैं, पूरे अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं पूरा, यानी यूं समझिए आपके जो गैर हैं पूरे मुनज़्ज़म तरीके से आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, और आप जो है अपना काम तक नहीं कर रहे हैं, बस उनके काम को देख करके रिमार्क कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं आप बताइए, साल भर में 365 दिन होते हैं, कितने दिन तक आप कोई ऐसे हैं जो पाबंदी से मुस्तफा पर दरूद की कसरत करते हो? एक फॉर्मेलिटी के तौर पर फर्ज पढ़ लेते भाग जाते हैं आप, सुन्नत कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा सुन्नत? ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या आपको जब घरों में भी कैद कर दिया जाएगा कि नमाज यहीं पढ़ो, तब आप सुन्नत पढ़ोगे? आज तो रोडों के हवाले से बातें, और हमारे चूंकि सारे इस्लाम का जो मतलब बेड़ा है लीडरों को दे दिए हैं, वो जो बोल दिए ना बस बोल दिए। याद रखिए वो मुसलमानों के लीडर तो हो सकते हैं, इस्लाम का लीडर दारुल इफ्ता में बैठने वाला शेखुल हदीस है, दारुल इफ्ता में बैठने वाला मुफ्तियान इस्लाम है, फुक़हा इस्लाम है, जो काल अल्लाह काल रसूल सुबह शाम करता है, पूरे महीने का इंतजार करता है 10,000 रुपए की तनख्वाह में, और उसी पर तवक्कुल करके औलाद को पालता है, वो है फकीहान इस्लाम, हमारे इस्लाम के लीडर। इसलिए इन दुनिया के सियासतदानों को मुसलमानों का लीडर तो समझ सकते हो, इस्लाम का लीडर ना समझो कि वो जो बोलने काफी है। क्या नबी की शरीयत इनकम्प्लीट है जो आज ट्रिपल तलाक पर बहस हो रही है, यूसीसी से बहस हो रही है? ये अक्सा सिविल कोड क्या है? जो करना है करो ना, हमें टारगेट क्यों बना रहे हो? हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी के से पहले लाखों अंबिया किराम को भेजे, और हर नबी को शरीयत दे करके अपने अपने हिसाब से कंप्लीट भेजा, लेकिन परवरदिगार आलम ने सबको कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जब इस नबी को भेजा तो फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए ए लोगों अब दीन को मुकम्मल कर दिया है, दीन को मुकम्मल कर दिया है, वह अतममतु अलैकुम निअमती, और अब कोई नबी भी नहीं भेजूंगा, अब नबूवत जो नियमत थी मेरी जानिब से वो भी पूरा कर दिया है, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन के एतबार से, मजहब के एतबार से, रिलीजियन के एतबार से मेरा पसंदीदा इस्लाम है। तो क्या इनकम्प्लीट था? आज तुम सुनोगे इन लीडरों से कि इस्लाम में ये है औरतों का हुकूम, मर्दों का हुकूम, इस तरह से ये सुन करके परेशान नहीं, जो वो कर रहे करने दें, परेशान होने की जरूरत नहीं। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, बेखतर दूध पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबेबाम। अल्लाह पाक आपको हम सबको मुबारक करे, मसरूद करे, आज की इस खुसूसी बात को आपके दिलों में डाल दे,
اپنوں کا خیال کیجیے، اور جب اپنوں کا خیال کریں گے تو اللہ پاک آپ کا خیال فرمائے گا۔ خدا کرے غیر بھی آپ کی اداؤں اور حرکتوں سے اپنے بن جائیں۔ ابھی آخری 2-3 منٹ ہے، آپ طریقہ بتا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے کچھ گڑبڑ ہو تو آپ بول دیں۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ نیت کریں گے۔ ہاں، ہر سال وہ ہم لوگ بھی غلطی ہے، اردو ہی میں بتاتے ہیں۔ چلیے، نیت کی میں نے 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ عید الاضحیٰ ہی بولا نا؟ ہاں، ادھر نہ کو دیکھو، 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، یہ آپ کو بولنا ہے، مجھے کیا بولنا ہے میں بولوں گا، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ کے۔ خدا کرے آپ کو فزیکلی طور پر کعبہ شریف دیکھنا نصیب ہو جائے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اب ذرا یہیں پر سے اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اب بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ دیکھ لیں۔ ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 2 تکبیر، تیسری تکبیر میں پھر باندھ لیں۔ صحیح ہے؟ ہاں، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے ثنا پڑھنے کے لیے، پھر آپ اللہ اکبر وقفہ وقفہ سے کریں گے 2 بار، اس میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری بار جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھ دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ آگے سمجھ لیں۔ یہ ہو گئی پہلی رکعت۔ اب ہمارا کام ہے، وہ آپ کا کام ہو گیا۔ آزو بازو دیکھ کر کے نہیں کیجیے، پورا اسٹرانگلی نماز پڑھیے الحمدللہ۔ پہلی رکعت ہو گئی، ہو گئی نا؟ دوسری رکعت میں پہلے ہمارا کام ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ کریں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد 4 تکبیر ہوگی، جن میں 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے کر چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے چلے جائیں مطلب اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ صحیح ہے؟ برابر ہے؟ پھر ایک بات سن لیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیا ہے۔ پھر 2 تکبیر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کہہ کے پھر ہم باندھ لیں گے۔ اب ہمارا کام ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ایک دم خاموشی سے آپ سنیں، پوری توجہ سے نگاہیں نیچی کر کے ضم سورہ کریں گے۔ ہو گیا؟ معمول کے بتا۔ دوسری رکعت سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ کریں گے، 4 تکبیریں ہوں گی، 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع کر لیں گے، حسب معمول پھر نماز ہو۔ چلیں۔